لیٹسٹ اطلاعات آ رہی ہیں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے لاہور میں 9 جو ہے ایڈیشنل ججز کی تعیناتی اپروو ہو گئی ہے اور یہ جو ججز ہیں ان کو بھی حلف اٹھانا پڑے گا لاہور ہائی کورٹ کا نئے سرے سے، لیکن ظاہر ہے ان کی تعیناتی نئے سرے سے ہوئی ہے تو وہ نیا حلف اٹھائیں گے۔ حسن نواز مہدوم صاحب ہیں، ملک وقار احمد اوان صاحب ہیں، محمد جواد ظفر صاحب ہیں، محمد اویس خالد صاحب ہیں، خالد اسحاق صاحب ہیں، چودھری سلطان محمود صاحب، سردار اکبر علی صاحب، احسن رضا کاظمی صاحب، ملک جاوید اقبال صاحب ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ناظرین 3 ججز جو ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر ان کی تعیناتی ہو چکی ہوئی ہے اور سندھ ہائی کورٹ میں 12 ججز کی آلریڈی منظوری ہو چکی ہوئی ہے، ان کا حلف بھی ہو چکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ میں 10 ججز نئے جو ہیں ان کی تعیناتی اور حلف نامہ بھی ہو چکا ہوا ہے اور اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے 2 نئے ججز اور یہ 3 ٹرانسفر بھی ہوئی ہے۔ تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اگر دیکھا جائے تو تمام ہائی کورٹس کے اندر جو ہے اب جو ججز ہے ان کی تعیناتیاں ٹرانسفر جو ہیں روٹین کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ خاقان عباسی صاحب فارمر پرائم منسٹر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سابقہ لیڈر ہیں، ظاہر ان کی اپنی نئی پارٹی انہوں نے بنائی ہے۔ کل رات کسی جگہ انٹرویو انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ جو عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آئندہ 20 سال آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ 26ویں ترمیم جو ہے یہ بہت بڑا ہمارے ملک کے آئین پہ ایک وار ہے۔ ابھی دیکھیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے، وہ یہ تباہی ابھی آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اس طرح کے جج اب لگیں گے اور وہ 25 سال رہیں گے، اب کیسے ملک کا نظام ٹھیک کریں گے، عدل کا نظام ٹھیک کریں گے؟ جی آزاد صاحب، یہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ اب ایک تو جو سوال چوہدری صاحب نے کہ تسی ہن کر دے کی ہو، مطلب تسی دوڑاں تے لائیں ہو یا بڑکا بھی لاندے ہو، تہاڈی تحریک کہاں تک پہنچی ہے آپ کی جو ہے چوہدری صاحب کی زبانی، اور مطلب یہ اس کا کوئی آگے بڑھے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے کتنی بات جو ہیں حسن یا ان کے خلاف ہیں، مطلب جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بالکل نئے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پنجاب بار ہے، سندھ بار ہے، اسلام آباد سپریم کورٹ بار ہے، بلوچستان سے بھی کوئی اس طرح کہ ان کے اچھا وہاں پہ نہیں۔ میں اب آپ کو عرض کرتا ہوں، جی پلیز 2 باتیں 2 دھڑے ہیں پاکستان میں، ایک انڈیپینڈنٹ گروپ جو وکلا کے اور ایک پروفیشنل گروپ ہے۔ میرا تعلق انڈیپینڈنٹ گروپ سے جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، جو حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو سٹانس کو سپورٹ کر رہے ہیں، میرا تعلق اسی دھڑے سے ہے۔ مطلب آپ یہ طاہر صاحب کے ساتھ؟ جی میں اسی دھڑے سے ہوں اور میرا حسن کے دھڑے سے؟ ہاں میں حسن کے دھڑے سے، نہیں احسن بھون صاحب کے دھڑے سے۔ اچھا میں نے کہا حسن کے دھڑے سے، اچھا احسن بھون والا دھڑا میرا دھڑا ہے۔ بات یہ کہ اسلام آباد بار کونسل، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، یہ تینوں ایک پیج پہ، اور ہمارا ضلع اسلام آباد کا سٹیٹس ایک صوبے کا سٹیٹس ہے اور یہ فیڈرل ہائی کورٹ نہیں ہے، یہ اسلام آباد ICT ہائی کورٹ ہے۔ اس کے اندر ریپرزنٹیشن چاروں صوبوں سے آل 2 کے موجود ہے۔ اب اس پہ آ رہا ہے کہ جی اور لانے، وہ چوہدری صاحب نے جو کہا نا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ کس سے شکایت کریں، کس سے منصفی مانگے، جن سے ہم ایگریوڈ ہیں۔ اب یہ پٹیشن بھی ہم انہی کے پاس لے کے جائیں گے تو چوہدری صاحب ہمارا رزلٹ تو آپ ہی پھر بتا سکتے کہ ہمارا رزلٹ ہماری ان پٹیشنز کا کیا ہوگا۔ اگلا ان ایڈ آن کرتے ہوئے 10 تاریخ کو ہم اسلام آباد بار کونسل، ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ نے پورے پاکستان سے کال دیے وکلا کو، جو کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ پورے پاکستان سے وکلا آئیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے کنونشن کیا ہے، ہم نے 2 کنونشن کیے، لاہور میں 2 کنونشن ہوئے ہیں، پشاور میں ایک کنونشن ہوا، کراچی میں ایک کنونشن ہوا ہے۔ تو اس دن آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم نے بنیادی مطالبات بھی رکھے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا کیا بنا؟ ہم یہ کہتے ہیں اجلاس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جب تک 26ویں ترمیم کا یہ سیٹنگ سپریم کورٹ کے ججز اس کو ڈیسائیڈ فل کورٹ نہیں کرتی، اس اجلاس کو ڈیفر کیا جائے۔ ہمارا بنیادی مطالبہ دیکھیں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی ہوگا کیا، بھائی ہو کر بندوق سے آپ جو مرضی کر لیں، آپ بھائی ہو کر جو مرضی کر لیں، لیکن ایک ہوتا ہے موریلٹی، ایک ہوتا ہے آئین، ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتا ہے سپریمیسی آف لا، ایک ہوتا ہے رول آف لا۔ جب آپ اس کے تحت چلیں گے تو پھر موریلٹی بھی کام کرے گی، جب آپ اس کو فالو ہی نہیں کرتے تو پھر موریلٹی تو بہت چھوٹی بات رہے گی، اور وہ تو آپ کریں گے۔ 20ویں ترمیم غلط ہے، انکانسٹیٹیوشنل، اس کے تحت تعیناتیاں جو ہیں وہ ڈیفیکٹو ہیں، ڈیجورو نہیں ہے۔ چودھری غلام صاحب دیکھیں، اب ایک بات تو واضح ہے کہ آئینی ترمیم ہو چکی ہوئی ہے، 2/3 میجورٹی حکومت نے جو مرضی آپ کہیں انہوں نے ثابت کر دی ہوئی ہے۔
اب چونکہ آئین کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم موجود ہے، نئے چیف جسٹس صاحب بھی موجود ہیں، نیا آئینی بینچ بھی بنا ہوا ہے، سارے معاملات ان کے انڈر کنٹرول ہے، لیکن ماضی کی تاریخ اگر دیکھیں تو 100 پی سی او کے کتنے ججز سے جو فارغ ہوئے؟ 113 31 جولائی کی ججمنٹ تھی 2009 سپریم کورٹ۔ اب کچھ لوگوں کی خوش فہمی یہ ہے آپ سمیت کہ یہ جو سارے نئے جو لوگ اپوائنٹ ہو رہے ہیں، تعیناتیاں ہو رہی ہیں، کہ ایک موقع آئے گا کہ ان سب کو واپس جانا پڑے گا کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم سٹرائک ڈاؤن ہوگی، لیکن مجھے تو ایسا جو سب ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے نیئر فیوچر، کیونکہ فل کورٹ وہی وہ آئینی بینچ کا ہی ہوگا، وہ اب 16 ججز تو نہیں بیٹھیں گے۔ جوئی صاحب تو اس دن تو تانوں 30 سیٹاں تو ود نہیں سی ملدیاں پی ٹی آئی دیاں، پھر کنیاں سن تے کی ہوندا رہا پورا سال؟ چھوڑیں، یہ غلط بات ہے، یہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے یہ 26ویں ترمیم کے ذریعے، یہ اٹ ول ناٹ اسٹینڈ دی ٹیسٹ آف دی ٹائم۔ یہ تو بڑا آپ دیکھیں گے کہ ان کا بہت برا حشر ہوگا جو اس میں یعنی ویسے میں آزاد صاحب سے مشورہ یہی دوں گا کہ جس طرح کے آپ کے ویوز ہیں نا تو وہ گروپ آپ چھوڑ ہی دیں تو بہتر ہے۔ وہ چودھری غلام حسین صاحب وہ تانوں کٹ دیں گے، وہ واضح طور پر ان کو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ حقیقت جو ہے وہ آزاد ہو جائیں، آج کے لیے اتنے